جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی شہرت سنی تو وہ مشکل سوالوں سے سلیمان کو آزمانے کے لیے بہت بڑی جلوں اور اونٹوں کے ساتھ جن پر مسالے اور با افراد سونا اور جواہر تھے یروشلم میں آئی، اور سلیمان کے پاس آ کر جو کچھ اس کے دل میں تھا اس سب کی بابت اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب اسے دیا، اور سلیمان سے کوئی بات پوشیدہ نہ تھی کہ وہ اس کو بتا نہ سکا۔ جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی دانش مندی کو اور اس گھر کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمت اور اس کے خادموں کی نشست اور اس کے ملازموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساکیوں اور اس کے لباس کو اور اس زینہ کو جس سے وہ خداوند کے مسکن کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی جب تک میں نے آ کر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا ان کی باتوں کو بار بار نہ کیا، اور دیکھ جتنی بڑی تیری حکمت ہے اس کا آدھا بیان بھی میرے آگے نہیں ہوا۔ تو اس شہرت سے بڑھ کر ہے جو میں نے سنی تھی۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو سدا تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا راضی ہوا کہ تجھ کو اپنے تخت پر بٹھایا، تاکہ تو خداوند اپنے خدا کی طرف سے بادشاہ ہو، چونکہ تیرے خدا کو اسرائیل سے محبت تھی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کرے، اس لیے اس نے تجھے ان کا بادشاہ بنایا تاکہ تو عدل و انصاف کرے۔ اور اس نے 120 کنتار سونا اور مسالے کا بہت بڑا انبار اور جواہر سلیمان کو دیے، اور جو مسالے سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے ویسے پھر کبھی میسر نہ آئے۔ اور حرام کے نوکر بھی اور سلیمان کے نوکر جو اوفیر سے سونا لاتے تھے وہ چندن کے درخت اور جواہر بھی لاتے تھے، اور بادشاہ نے چندن کی لکڑی سے خداوند کے گھر کے لیے اور شاہی محل کے لیے چبوترے اور گانے والوں کے لیے بربت اور ستار تیار کرائے، اور ایسی چیزیں یہودا کے ملک میں پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھیں۔ اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو جو کچھ اس نے چاہا اور مانگا اس سے زیادہ جو وہ بادشاہ کے لیے لائی تھی دیا، اور وہ لوٹ کر اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو چلی گئی۔ اور جتنا سونا سلیمان کے پاس ایک سال میں آتا تھا اس کا وزن 666 کنتار سونے کا تھا۔ یہ اس کے علاوہ تھا جو بیپاری اور سوداگر لاتے تھے، اور عرب کے سب بادشاہ اور ملک کے حاکم سلیمان کے پاس سونا اور چاندی لاتے تھے۔ اور سلیمان بادشاہ نے پیٹے ہوئے سونے کی 200 بڑی ڈھالیں بنوائیں، 600 مسکال پیٹا ہوا سونا ایک ایک ڈھال میں لگا، اور اس نے پیٹے ہوئے سونے کی 300 ڈھالیں اور بنوائیں، ایک ایک ڈھال میں 300 مسکال سونا لگا، اور بادشاہ نے ان کو لبنانی بن کے گھر میں رکھا۔ اس کے سوا بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنوایا اور اس پر خالص سونا منڈوایا، اور اس تخت کے لیے 6 سیڑھیاں اور سونے کا ایک پائیدان تھا۔ یہ سب تخت سے جڑے ہوئے تھے، اور بیٹھنے کی جگہ کی دونوں طرف ایک ایک ٹیک تھی، اور ان ٹیکوں کے برابر 2 شیر ببر کھڑے تھے، اور ان 6 سیڑھیوں پر ادھر ادھر 12 شیر ببر کھڑے تھے۔ کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں بنا تھا۔ اور سلیمان بادشاہ کے پینے کے سب برتن سونے کے تھے، اور لبنانی بن کے گھر کے سب برتن خالص سونے کے تھے۔ سلیمان کے ایام میں چاندی کی کچھ قدر نہ تھی، کیونکہ بادشاہ کے پاس جہاز تھے جو حرام کے نوکروں کے ساتھ ترسیس کو جاتے تھے۔ ترسیس کے یہ جہاز 3 برس میں ایک بار سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لے کر آتے تھے۔ سو سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت میں روئے زمین کے سب بادشاہوں سے بڑھ گیا، اور روئے زمین کے سب بادشاہ سلیمان کے دیدار کے مشتاق تھے، تاکہ وہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنے۔ اور وہ سال بسال اپنا اپنا ہدیہ یعنی چاندی کے برتن اور سونے کے برتن اور پوشاک اور ہتھیار اور مسالے اور گھوڑے اور خچر جتنے مقرر تھے لاتے تھے۔ اور سلیمان کے پاس گھوڑوں اور رتھوں کے لیے 4000 تھان اور 12000 سوار تھے، جن کو اس نے رتھوں کے شہروں اور یروشلم میں بادشاہ کے پاس رکھا۔ اور وہ دریائے فرات سے فلسطینیوں کے ملک بلکہ مصر کی حد تک سب بادشاہوں پر حکمران تھا۔ اور بادشاہ نے یروشلم میں افراد کی وجہ سے چاندی کو پتھروں کی مانند اور دیودار کے درختوں کو گولر کے ان درختوں کے برابر کر دیا جو نشیب کی سرزمین میں ہے۔ اور وہ مصر سے اور سب ملکوں سے سلیمان کے لیے گھوڑے لایا کرتے تھے۔ اور سلیمان کے باقی کام شروع سے آخر تک، کیا وہ ناتن نبی کی کتاب میں اور سیلانی اخیا کی پیشن گوئی میں اور عیدو غیب بن کی روایتوں کی کتاب میں جو اس نے یروبعام بن نبات کی بابت دیکھی تھی مندرج نہیں ہے؟ اور سلیمان نے یروشلم میں سارے اسرائیل پر 40 برس سلطنت کی۔ اور سلیمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا رہبعام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ آمین۔